تو یہ اس لیے آج کل دینداروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال پہ نہیں رہتے. اخلاق کی طرف جائیں گے تو وہ ایسا گھس جائیں گے اخلاق اور ہر وقت اخلاق پر بیان, اور جب سختی کی طرف آئیں گے تو جہاں اخلاق چاہیے وہاں بھی اخلاق نہیں ہوں گے. بیلنس دیکھو, اس امت کی سب سے بڑی خاصیت اللہ نے پتہ ہے کیا قرآن میں بیان کی. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے, ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائیں ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو, رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے, یونان میں ہے شاید, یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے؟ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اٹلی میں. اچھا, تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کیا فرق کر کے سارے دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کم یہ چھوڑے کے اس چکر میں لگے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی؟ اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی. حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کی راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے. یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رہبانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ
صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رہبانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رہبانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی, دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ابھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعات سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب, مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی, جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا, صبح بھی تسبیح, شام کی بھی تسبیح, تہجد کی بھی پابندی. اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے, میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں, اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے. میں نے اس سے کہا میرے بھائی, فارغ آدمی, جو بالکل فارغ ویلا ہو نا, اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو, فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت. تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا. یہ مشغولیت دھوکہ ہوتی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو, بن نہیں رہے ہوتے. آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہو. آپ, میں نے کہا کمال یہی ہے, کام دنیا کے سارے کرنے ہیں, جاب بھی کرنی ہے, کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے, اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں. اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو, لیکن کرو. اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح شام پڑھ لیتا ہے, اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا. ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا. تو اس کا جواب سمجھو, یہ تصوف کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے, تصوف کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا, باطن میں روحانیت پیدا کرنا. یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا, اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان. تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے, وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل. ہر چیز الٹ سے سمجھ میں آتی ہے نا. اس مثال کو میں الٹا کر لیتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی. دیکھو, فالتو باتیں کرنا, زیادہ بولنا, یہ روحانیت کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بولو. نقصان دہ. کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے نا, اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا مزہ ختم, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, کم کھاؤ کم بولو. ایک زیادہ کھانے والا نیک نہیں ہو سکتا, زیادہ بولنے والا نیک نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے اہل اللہ بزرگان دین خاموش دیکھے ہوں گے, خاموش مزاج. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا, میں بتاتا ہوں, آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں خاموش چلے جاتے تھے, کوئی بات چیت نہیں. ایسا سکون ملتا تھا یار اس آدھے گھنٹے میں, حالانکہ کوئی بات چیت نہیں ہے. تو جتنا زیادہ بولیں گے نا, یہ روحانیت کے کیا ہے, اس سے روحانیت ختم. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹماٹر بیچتا ہے, سارا دن بولتا ہے وہ, ٹماٹر لے لو بھائی, اتنے روپے کلو ٹماٹر, 50 روپے کلو. اول تو وہ دور گیا 50 روپے کلو ٹماٹر والا. آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 80, 150 روپے ٹماٹر لے لو بھائی. سارا دن بولے گا نا وہ, کا اس سے روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے, چاہے ایک ہی جملے کو 100 دفعہ ریپیٹ کرے. لیکن ٹماٹر اس کے ختم ہو گئے نا, ریڈی بک گئی, خالی ہو گیا. اب ایک دفعہ بھی فالتو بولے گا نا, ٹماٹر 100 روپے کلو لے لو, اس ایک دفعہ بولنے کا بھی اس کے دل کو نقصان ہوگا. اصل میں یہ باتیں سمجھ میں آپ کے پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جب سمجھ میں آتی ہیں جب دل میں کیا ہو, روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, کثرت سے ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, دل ایک صاف ستھرا ہو جاتا ہے.
پھر انسان اس دل کی حفاظت کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس دل کا بیڑا غرق کریں گی. ان میں سب سے زیادہ فالتو بولنا. جو فالتو بولتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ ہی نہیں سکتے. اس کو نماز روزے کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ زہر قاتل ہے فالتو بولنا. اس لیے علماء اس کا بہت خیال کیا کرتے ہیں, بزرگان دین صوفیاء کرام کے, فالتو نہ بولنے دو کسی کو, فالتو نہ بولنے دو. حدیث میں بھی آتا ہے من صمت نجا, جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے تو سارا دن بولتے رہو. جو ضرورت کا بولنا ہے, جیسے میں نے مثال دی, ٹماٹر والا سارا دن ریڈی لگاتا ہے, بھائی کھیرا اتنے روپے کلو, بھائی ہے ٹماٹر لے لو. کبھی یہ سیدھے نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں. اچھا یہ سب پوری دنیا میں مسئلہ ہے. ہمارے جدہ میں انڈین لوگ بھی بہت ملتے ہیں نا, میں نے ان سے کہا یار ہماری ٹرینیں جب اسٹیشن پہ رکتی ہیں تو کرمنڈے ہے, پکوڑے ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کرارے پاپڑے, جوس لے لو, جوس, کرمنڈے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیڑھی لفظوں میں نا. بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کرارے پاپڑے, کیا خیال ہے, جوس, لیکن جوس لے لو, جوس گھمائے گا ایسے. بات ایسے ہی ہوتا ہے نا, گھماتے ہیں. سبزی والے دیکھو یہ 3 ڈبے جو بیچ رہا ہوتا ہے کباڑ کا مال, بھائی تو آرام سے بول دے بھائی کباڑ لے لو, یعنی کباڑ بیچ دو, لیکن نہیں وہ کباڑ لے لو, اس طرح گھمائے گا بات. یہ مستی میں ہوتے ہیں. کنڈکٹر کبھی سیدھے طریقے سے آواز لگاتا ہے؟ دیکھو کنڈکٹر جب بس میں ہوتا ہے تو لانڈھی, لانڈھی لفظ ہے نا, لکھا ہوا بھی لانڈھی, لانڈھی لانڈھی لانڈھی, یوں بولے ٹاور ٹاور, صدر صدر صدر, نہیں صدار 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 صدری, گھمائے گا آگے. لانڈھی کو بولے لانڈھے لانڈھے لانڈھے. دیکھا ہے نا آپ نے کراچی میں شیر شاہ ناز لالو کیا لالو کیا لالو, یہ ہم بہت سنتے تھے جب ہم شیر شاہ سے بیٹھتے تھے. تو شیر شاہ ناز لالو کھے, ابے لالو کھیت ہے, یہ لیاقت آباد ہے, لیاقت آباد. کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بس میں, اس نے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ بس. اخبار میں لکھو گے تو لیاقت آباد, لیکن جب کنڈکٹر بولے گا شیر شاہ ناز لالو کھے لالو کھے لالو, یہ لگا ایسے گھما رہا ہوگا, کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا وہ. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں, ملتان ہے یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے تو بھائی یہ ہے. جہاز میں کبھی یہ سنا بھائی چاول ایک نیاری ہے, یا وہ کرارے پاپڑے, پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں, تو کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں, جوس لے لو. وہ تمیز سے سر یہ مینیو ہے, دیکھ لیں آپ, اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا, تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی, اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے, اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی, کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں, کمانے میں اور دوسرے کاموں میں, تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان. تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا, اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں عاملوں کو پاگل بولتا ہوں, اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں, یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا, جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, تو کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے, تاکہ عادت تو پڑے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا, وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو, اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا, اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے, سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے,
بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے, لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے بولو نا منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ اللہ کرنے کی, لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں.